عزیزان محترم، ایک انگریز پاکستان آیا اور اس نے دیکھا کہ مویشی منڈیاں سجی ہوئی ہیں اور ان مویشی منڈیوں میں بہت زیادہ رش ہے. لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور جانور خرید رہے ہیں. کوئی گائے خرید رہا ہے، کوئی بکرے خرید رہا ہے، کوئی اونٹ خرید رہا ہے. بڑی گہما گہمی ہے، سڑکوں پر بہت زیادہ رش ہے. اس نے یہ سارا منظر بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا. اگلے دن اس انگریز نے دیکھا کہ ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر دروازے کے آگے کہیں نہ کہیں پر جانور ذبح کیے ہوئے ہیں، کہیں پر بکرے، کہیں پر بیل. تو اس نے حیرت سے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے آج کے دن، یہ سب لوگوں نے جانور کیوں ذبح کر رکھے ہیں اپنے گھروں کے آگے؟ تو اس انگریز کو بتایا گیا کہ ہمارے ایک نبی تھے، اللہ نے ان سے آزمائش لی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن اللہ نے بیٹے کو ذبح ہونے نہ دیا، اس کی جگہ دمبا بھیج دیا. وہ بیٹا ذبح ہونے سے بچا، لہذا اس یاد میں ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی اس کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس یاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس بات کو یاد کروں. تو کہا گیا کہ نہیں، وہ آزمائش 4000 سال پہلے لی گئی تھی. تو اس انگریز کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا 4000 سال پہلے، تو انہیں کہ آج پتہ چلا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ تو ہوا مولانا کے لیے جواب. اب میں آپ کے سامنے 2 قربانیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک قربانی ہے 10 ذی الحج کو اور ایک قربانی ہے 10 محرم کو. 10 ذی الحج کی قربانی میں ایک نبی زادے کی گردن کو چھری سے بچا لیا جاتا ہے. 10 محرم کی قربانی میں نبی زادے کی گردن چھری سے نہ بچائی جا سکی. عزیزان محترم، دونوں نبی زادے ہیں. وہ نبی زادہ جو گزشتہ نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور ایک نبی زادہ اس امت کا رسول ہے، اس کا بیٹا ہے. 10 ذی الحج کی جو قربانی ہے جس میں نبی زادے کی گردن کو چھری سے بچا لیا گیا، وہ رضا خدا کی خاطر تھی، اور 10 محرم کی قربانی بھی رضا خدا کی خاطر تھی. دین خدا کے شجر کو بچانے کی بات تھی. 10 ذی الحج کی قربانی اللہ نے اسے ہمیشہ یاد رکھا، مٹنے نہ دیا، اور تمام حجاج پر واجب کر دیا کہ جو بھی حج پر جاتے ہیں وہ قربانی کریں. اور یہاں مسلمان بھی کرتے ہیں، ہر جگہ پر قربانی ہوتی ہے. اس نبی زادے کو یاد کیا جاتا ہے، اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس بات پر تشویق بھی کی جاتی ہے کہ قربانی کی جائے، اور اس منظر کو بیان بھی کیا جاتا ہے، بہت زیادہ یاد بھی کیا جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم، 10 محرم کی قربانی جو رضا خدا کی خاطر تھی، جس میں نبی زادے کی گردن چھری سے نہ بچ سکی، یہ نبی زادہ وہ نبی زادہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اور اسے اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. دونوں نبی زادے ہیں. اس نبی زادے کی یاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس نبی زادے کی یاد میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے. اللہ نے اس کی یاد کو مٹنے نہ دیا، اور قیامت تک اسے باقی رکھا ہے، اور یہ یاد منائی جائے گی. لیکن حضرت محترم، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جس نبی زادے نے اللہ کے دین کے شجر کو بچایا ہے، اللہ اس کی یاد کو مٹنے دے دے گا، اور لوگ اس پر طنز کریں گے یا اس کے خلاف بولیں گے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے شجر کو بچایا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ہادی تھے، اور ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے کی پیشن گوئی خود رسول اللہ نے کی تھی. خواب دیکھا تھا، حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور آ کر بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا، آپ کی امت اسے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کرے گی. اور حضرت جبرائیل کربلا کی مٹی بھی لائے تھے. امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے خود آ کر رسول اللہ کو بتایا ہے. یعنی امام حسین کا شہید ہونا حق پر ہونا ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ کیونکہ یہ خبر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، اور رسول اللہ نے وہ کربلا کی مٹی اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی، اور کہا تھا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تم سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے. عزیزان محترم، یہ تمام در احادیث بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین کا شہید ہونا راہ خدا میں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کے دین کے شجر کو بچانے کی خاطر ہے، ورنہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے اس خبر کو نہ لاتے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ہادی تھے، لیکن ان کی موجودگی میں یزید جیسا خلیفہ بن گیا.
در حقیقت اس یاد کے خلاف لوگ کیوں ہیں کہ یہاں سے کئی راز کھلتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ اس قربانی کو پچھلی قربانی سے زیادہ یاد کیا جائے۔ اس قربانی میں نبی زادے شہید نہیں ہوئے، اس قربانی میں اللہ کے رسول کے فرزند شہید ہوئے ہیں، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو در بدر گھمایا گیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کو درباروں اور بازاروں میں در بدر گھمایا گیا۔ عزیزان محترم، در حقیقت اس قربانی کو یاد کرنے میں کہیں نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے کسی کے لیے، کسی کو یہ بات بری لگتی ہے جب اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، تو لہذا وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ قربانی جس کی پیشن گوئی خود اللہ نے کی، حضرت جبرائیل خبر لائے تھے، اللہ اس قربانی کو کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے خلاف بولنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں ان دونوں قربانیوں کی کوئی معرفت ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی سنت کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے۔ دنیا کے لوگ دعوے دار ہیں کہ وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا عشق رسول ہے، یہ کیسی محبت ہے جو رسول کے نواسے کے خلاف بولتے ہیں، اس کی عزاداری کے خلاف بولتے ہیں، اس قربانی کے خلاف بولتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ کیوں لوگ بولتے ہیں؟ اس کے پیچھے کئی راز ہیں، کہیں وہ راز کھل نہ جائے۔ اب رہی بات کہ مخالفت تو ہو رہی ہے، عزاداری کیوں ہو رہی ہے، امام بارگاہیں کیوں بنی ہیں، جلوس کیوں نکل رہے ہیں، یہ دین میں نئی چیزیں ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کالج یونیورسٹی نہیں بنایا، نہ کوئی مدرسہ بنوایا۔ رسول اللہ نے حصول علم پر تاکید فرمائی ہے کہ علم حاصل کرو، اسی بنا پر مدارس بنائے گئے، کالج بنائے گئے، یونیورسٹیز بنائے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کوئی یتیم خانہ نہیں بنایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی پرورش پر زور دیا ہے، تاکید کی ہے، تو اسی بنا پر یتیم خانے بنائے گئے، ورنہ رسول خدا نے خود کبھی کوئی یتیم خانہ نہیں بنایا۔ یتیم کی پرورش پر بہت زور دیا ہے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، اس کی پرورش کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اسی بنا پر آپ نے یتیم خانے بنائے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کی مودت ہم پر واجب کی ہے، تاکید کی ہے، کہا ہے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کے حق کا خیال رکھنا۔ تو اسی بنا پر یہ عزاداری ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اپنے اہل بیت کی وصیت کی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمارا یہ رونا، ہماری عزاداری اس بات پر ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کے اہل بیت تھے تو وہاں یزید کیوں مسلمانوں کا خلیفہ بنا؟ ہمارا رونا اس وجہ سے ہے۔ ہمارا رونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے، ہم ان کے لیے رو رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ ہمیں رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کی مخالفت نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ مخالفت نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچائے گی، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب اللہ اپنی حجت کے بارے میں سوال کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ تک ٹھیک پہنچی ہوں گی۔ دونوں قربانیوں کو سمجھیے گا، دونوں قربانیوں پر غور و فکر کیجیے گا، مقام عظمت رسول اللہ کو سمجھیے گا، مقام محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک خدا حافظ، یا علیہ السلام۔